السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، ہم آپ کے لیے معلوماتی ویڈیو فراہم کرتے ہیں تاکہ آپ موجودہ سیاسی اور معاشرتی صورتحال کا تجزیہ کر سکیں۔ موجودہ سیاسی اور معاشرتی صورتحال کو سمجھنے کے لیے تاریخی تناظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ ہمارا کام آپ تک مستند معلومات پہنچانا ہے، تجزیہ آپ کا کام ہے۔ آج کی ویڈیو افغان جہاد، مذہبی منافرت اور انتہا پسندی کے موضوع پر مبنی ہے۔ یہ ویڈیو ضمیر شیخ کی کتاب روشن خیالی سے ملائیت تک کے مضمون سے ماخوذ ہے۔ ملک کو مذہبی منافرت، فرقہ وارانہ آگ اور انتہا پسندی کی جانب جھونک دینے کا سہرا فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کے سر ہے کہ جس نے اسلامائزیشن کے نام پر اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے دائیں بازو کی قوتوں اور انتہا پسند مذہبی جماعتوں کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کی اور اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے مذہب اور سیاست کو یکجا کر دیا۔ امریکہ کی مدد اور سعودی عرب کے پیسے سے پاکستان اور افغانستان میں ایک جہادی کلچر کو فروغ دیا گیا۔ امریکہ کی آشیرواد سے دنیا بھر کے جہادی گروہوں کو اس خطے میں بلایا گیا اور انہیں نہایت حساس اور تباہ کن ہتھیار، جن میں اسٹرنگر اور سام میزائل شامل تھے، مہیا کیے گئے اور امریکی CIA نے جنگجوؤں کو ان ہتھیاروں کو چلانے کی تربیت دی، جس کے نتیجے میں پاکستان کو 30 لاکھ افغان پناہ گزینوں کی آمد، منشیات اور اسلحہ کی اسمگلنگ نے پورے معاشرے کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ سن 1989 کے بعد جب امریکہ میں رونلڈ ریگن کی حکومت آئی تو امریکی پالیسی میں دوبارہ تبدیلی آئی اور پاکستان ایک مرتبہ پھر امریکہ کا منظور نظر بن گیا۔ امریکن پالیسی میں آنے والی تبدیلی کے پس منظر میں دو اسباب کارفرما تھے۔ ایک تو افغانستان میں سوویت افواج کی دراندازی، جبکہ دوسرا سبب ایران میں آنے والا اسلامی انقلاب سے امریکہ کی مخاصمت تھی۔ دونوں اسباب ایک دوسرے سے باہم ملے ہوئے تھے۔ امریکہ نے نہ صرف روسیوں کو افغانستان سے باہر نکالنے کا مصمم ارادہ کیا ہوا تھا، بلکہ افغانستان میں مقامی کمیونسٹ حکومتوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکنا اس کی ترجیحات میں شامل تھا۔ امریکہ کے ان عزائم کا پاکستان کے فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق کو بے حد فائدہ ہوا اور امریکہ نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے حکومت کو فوری فراخ دلی سے فوجی امداد مہیا کی۔ جنرل ضیاء الحق نے افغانستان میں اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے، جس کے لیے ان کو امریکہ کی پوری آشیرواد حاصل تھی۔ افغانستان سے سوویت افواج کے خلاف کارروائی کے لیے امریکہ نے پاکستانی سرزمین کو بغیر کسی حیل و حجت استعمال کیا، مسلمان بنیاد پرست گوریلوں کو اسلحہ اور امداد دی، جن میں گلبدین حکمت یار کی زیر قیادت حزب اسلامی سر فہرست تھی۔ لیکن ہر طرح کی فوجی اور مالی امداد کے باوجود حکمت یار اور اس کا گروہ کامیابی حاصل نہ کر سکے، کیونکہ حزب اسلامی اور حکمت یار کا اثر و رسوخ صرف علاقائی پختون قبیلوں تک محدود تھا۔ اپریل 1988 کو ہونے والے
جنیوا معاہدے کے تحت سوویت یونین کی افواج تو واپس چلی گئی، مگر اس خطے کو تباہی کی دلدل میں دھکیل دیا گیا۔ اسلحہ اور منشیات کی ریل پیل، جہادی کلچر، شدت پسندی، انتہا پسند مکتبہ فکر کے مدارس کا نیٹ ورک اور کلاشنکوف کلچر نے ریاست پاکستان کے بیانیے کو ہی تبدیل کر دیا۔ انتہا پسند اور فرقہ وارانہ سوچ کو فروغ ملا اور پاکستان ہر طرح کی دہشت گرد عناصر کی آماج گاہ بن گیا۔ سینکڑوں انتہا پسند تنظیموں نے افغان جہاد کے دوران جنم لیا۔ ملک کے طول و عرض میں پھیلے دیوبندی، اہل حدیث اور وہابی مدارس کی پیدا کردہ شدت پسند تنظیموں نے پاکستان کی 92% مسلم آبادی کو یرغمال بنا لیا اور اپنے خود ساختہ مذہبی نظریات کو دوسروں پر مسلط کرنے کے لیے قتل و غارت گری کا خون آشام سلسلہ شروع کر دیا، اور اس طرح ملک سے مذہبی رواداری اور عدم تشدد کی جگہ شدت پسندی نے لے لی۔ مذہبی جماعتوں، تنظیموں، اداروں سے متعلق جو تحقیقاتی کام گزشتہ سالوں میں پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز PIPS نے کیا، اس کے مطابق قیام پاکستان کے وقت صرف 6 مذہبی سیاسی جماعتیں، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، تحریک احرار، خاکسار تحریک، جمعیت اہل حدیث اور شیعہ پولیٹیکل پارٹی کام کر رہی تھی۔ ان جماعتوں نے قیام پاکستان کی بھرپور مخالفت کی تھی۔ جب جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کیا اور اسلامائزیشن کا نعرہ لگایا تو 1979 تک یہ تعداد 30 تک پہنچ گئی۔ ضیاء ماشاء اللہ کے دور میں مذہبی تنظیموں کے قیام کا عمل بہت تیز ہو گیا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سلیم صافی لکھتے ہیں کہ 2002 میں جب گنتی کی گئی تو معلوم چلا کہ رجسٹرڈ تنظیمیں 239 سے زیادہ ہیں، جن میں صرف 21 انتخابات میں حصہ لیتی ہیں۔ ہزاروں چھوٹے گروپس اس کے علاوہ ہیں۔ ان میں 148 خالص فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں، 24 جہادی تنظیمیں ہیں اور 12 تنظیمیں خلافت کے قیام کو اپنا مقصد بتاتی ہیں۔ صوبوں کی سطح پر سب سے زیادہ تنظیمیں پنجاب میں ہیں اور یہاں پر 107 مذہبی تنظیموں کے ہیڈ کوارٹرز ہیں۔ صرف لاہور شہر میں 71 مذہبی تنظیموں کے ہیڈ کوارٹرز ہیں۔ ملتان میں 18 تنظیموں کے ہیڈ کوارٹرز ہیں۔ کشمیر میں 48 جبکہ خیبر پختونخوا میں 45 تنظیموں کے ہیڈ کوارٹر ہیں۔ مسلکی اور فقہی بنیادوں پر پورے ملک میں دیوبندی مسلک کی 8 سیاسی، 5 غیر سیاسی، 16 فرقہ وارانہ، 19 عسکری اور 5 تعلیمی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ بریلوی مسلک کی 8 سیاسی، 11 غیر سیاسی، 11 فرقہ وارانہ، 4 عسکری اور 5 تعلیمی تنظیمیں ملک بھر میں کام کر رہی ہیں۔ اہل حدیث مسلک کی 3 سیاسی، 2 غیر سیاسی، 6 فرقہ وارانہ، 5 عسکری اور 2 تعلیمی تنظیمیں سرگرم عمل ہیں۔ شیعہ مسلک کی 3 سیاسی، 3 غیر سیاسی، 1 عسکری، 1 تعلیمی اور 12 فرقہ وارانہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی کی فکر سے متاثر 3 سیاسی، 4 عسکری اور 11 تعلیمی تنظیمیں ملک میں سرگرم عمل ہیں، لیکن اس کی سوچ کی حامل کوئی فرقہ وارانہ تنظیم نہیں ہے۔ تمام مسالک کے بیشتر اکابرین بھی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور زیادہ تر لٹریچر بھی یہیں تخلیق ہوتا ہے۔ لشکر جھنگبی کے بانی اور قائدین بھی پنجاب کے رہنے والے تھے۔ جیش محمد بھی، لشکر طیبہ بھی پنجاب سے اٹھی اور جیش محمد بھی۔
مجاہدین افغانستان کے سرپرست کہلانے والے اور خاموش مجاہد کے القابات حاصل کرنے والے جنرل ریٹائرڈ اختر عبد الرحمن کا تعلق لاہور سے ہے۔ اپنے آپ کو طالبان کا استاد کہلانے والے جنرل ریٹائرڈ حمید گل مرحوم اور کرنل ریٹائرڈ امام مرحوم کا تعلق بھی پنجاب سے تھا۔ طالبان کے حق میں لکھنے والے بیشتر دانشور بھی پنجاب میں مقیم ہیں۔ افغان جہاد کے دوران ایران کے انقلاب نے سعودی عرب اور خلیجی ممالک اور جنرل ضیاء الحق کے لیے مسئلہ کھڑا کر دیا۔ دیوبندی اور اہل حدیث جماعتوں کو حکومت کی سرپرستی اور سعودی عرب کی امداد ملنا شروع ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی شیعہ تنظیموں کو ایران کی سرپرستی اور امداد ملنا شروع ہو گئی۔ اسی دوران شیعہ تنظیم تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے سپاہ محمد پاکستان کو جنم دیا، جس کے بعد پاکستان عرب اور ایران کی پراکسی جنگ کا میدان بن گیا۔ اور فرقہ وارانہ آگ نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل احساس انفو کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹس کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے بہتر معلوماتی ویڈیو فراہم کر سکیں، اور ہمارے ٹک ٹاک چینل کو بھی فالو کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے تاکہ ہم آپ کی آگاہی کے لیے مزید بہتر سے بہتر ویڈیو بنا سکیں، جس سے آپ کو پاکستان کے سیاسی اور معاشرتی حالات کی وجوہات کا ادراک ہو سکے۔ شکریہ۔